دیکھو مسجد روز بروز کشادہ ہوتی جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ کا کروڑ کروڑ شکر ہے. ادھر بھی دیکھو دروازے کھڑکیاں ختم, بڑے بڑے دروازے ادھر بھی. اب سب ایک معلوم ہو رہا ہے کہ نہیں؟ اب کسی کو اپنی دوریت محسوس نہیں ہو رہی ہے, جس کی وجہ سے اس میں بوریت نہیں ہے. دیکھیے انگریزی کا استعمال زبان ملا. دروازے بڑے ہونے سے کسی کو اب دوریت محسوس نہیں ہو رہی ہے, جس کی وجہ سے اس کے قلب کو بوریت محسوس نہیں ہو رہی ہے. چلو فیصل, ایک نئے شاعر آپ کو پیش کیے جا رہے ہیں جو سر منڈے ہوئے ہیں اور چلا لگانے آئے ہیں. ہاں, شیخ پر جو نثار رہتا ہے, شیخ پر جو نثار رہتا ہے وہ سدا پر بہار رہتا ہے. شیخ پر جو نثار رہتا ہے وہ سدا پر بہار رہتا ہے. اور غیر حق سے جو دل لگاتا ہے, غیر حق سے جو دل لگاتا ہے وہ سدا بے قرار رہتا ہے. غیر حق سے جو دل لگاتا ہے وہ سدا بے قرار رہتا ہے. اور چشم ساقی سے پینے والوں کو, چشم ساقی سے پینے والوں کو مدتوں تک خمار رہتا ہے. چشم ساقی سے پینے والوں کو, چشم ساقی سے پینے والوں کو مدتوں تک خمار رہتا ہے. دوستوں صحن دل کے گلشن میں, دوستوں صحن دل کے گلشن میں قرب حق سے نکھار رہتا ہے. دوستوں صحن دل کے گلشن میں قرب حق سے نکھار رہتا ہے. دوستوں صحن دل کے گلشن میں قرب حق سے نکھار رہتا ہے. یوں ہے فیصل بھی اہل دل کے ساتھ, یوں ہے فیصل بھی اہل دل کے ساتھ جیسے پھولوں میں خار رہتا ہے. یوں ہے فیصل بھی اہل دل کے ساتھ جیسے پھولوں میں خار رہتا ہے. چشم ساقی سے پینے والوں کو مدتوں تک خمار رہتا ہے. غیر حق سے جو دل لگاتا ہے, غیر حق سے جو دل لگاتا ہے وہ سدا بے قرار رہتا ہے. غیر حق سے جو دل لگاتا ہے وہ سدا بے قرار رہتا ہے. اس میں ایک شعر میرا ہے جو یہ پڑھ رہا بھی. غیر حق سے جو دل لگاتا ہے, یہ میرا شعر ہے. غیر حق سے جو دل لگاتا ہے وہ سدا بے قرار رہتا ہے. اصل میں ان کی غزل میں 4 شعر تھے, 5 شعر ہونا چاہیے, تو ایک میں نے اضافہ کر دیا. الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی, اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے پیغمبر محمد رسول اللہ سید الکائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ آپ نصیحت کیا کیجیے. اللہ تعالیٰ جو سارے دونوں جہان میں سب سے پیارے ہیں, انہوں نے سب سے اپنے پیارے کو ایک مشغلہ نصیحت کا ارشاد فرمایا. سب سے بڑے پیارے نے سب سے بڑے پیارے کو سب سے بڑا پیارا مشغلے کا حکم دیا کہ آپ لوگوں کو نصیحت کیا کیجیے. نصیحت کے معنی کیا ہیں؟ عربی زبان میں نصیحت کے معنی ہیں کہ جس میں دونوں جہان کی فلاح اور عافیت پوشیدہ ہو. نصیحت اس مضمون کا نام ہے کہ جس سے انسان دنیا میں بھی آرام سے رہے اور آخرت میں بھی آرام سے رہے. فلاح دارین کا جامع ہے یہ لفظ. تو اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں کی دونوں جہان کی فلاح اور عافیت کا مطلوب ہونا ارحم الراحمین کی شان رحمت کا ظہور ہے.
جس طرح ابا چاہتا ہے کہ میرے بیٹے پردیس میں بھی آرام سے رہیں اور وطن میں بھی آرام سے رہیں، ایسی رب العالمین دنیا میں بھی آرام چاہتے ہیں ہمارا، اور آخرت میں بھی ہمارا آرام چاہتے ہیں۔ اور اس چاہنے کا ظہور اس آیت کے اندر فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ تعالی وسلم، آپ ہمارے بندوں کو نصیحت کیا کیجیے تاکہ ان کو فلاح دونوں جہان کے حاصل ہو جائے۔ نصیحت کا اہل عرب کی لغت میں نصیحت کہتے ہیں فلاح دارین کو، اور عربوں کے پاس اس کا بدل کوئی نہیں ہے کہ جس میں دونوں جہان کی فلاح موجود ہو۔ یہ بہت اہم لغت میں علماء لغت فرماتے ہیں کہ لفظ نصیحت بہت عظیم الشان لغت ہے کہ جو دونوں جہان کے آرام اور راحتوں کا جامع ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی شان ارحم الراحمین کی صفت رحمت کا ظہور ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہمارے بندوں کی دنیا بھی سنور جائے اور ان کی کشتی بھنور سے نکل جائے، اور آخرت بھی ان کی بن جائے جہاں ہمیشہ رہنا ہے، جہاں موت بھی نہیں ہے، جہاں غم کا تصور بھی نہیں ہے، جہاں روزہ نماز کے احکام بھی نہیں ہے، کھاؤ پیو موج کرو، یہ ہے جنت کی فوج۔ کھاؤ پیو اور موج کرو، وہاں کوئی شریعت نہیں ہے۔ حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا، کراچی میں تشریف لائے تھے، تو مجھ سے فرمایا کہ بھائی اور چلو کچھ جنتی کام کر لیا جائے۔ جنتی کام کر لیا جائے۔ پھر ہنس کے فرمایا کہ دسترخوان لگ گیا ہے، جنت میں بس کھانا ہی پینا ہے، کچھ کرنا نہیں ہے۔ تو کیسے فرمایا کہ چلو بھائی جنتی کام کر لیا جائے، کیونکہ جنت میں روزہ نماز نہیں ہے، اعمال ہے ہی نہیں، اعمال اس دنیا میں کرنا ہے، وہاں تو اعمال کا بدلہ ہے۔ اور مہمانی سے کھاؤ، مزدور سمجھ کر مت کھاؤ۔ نزلا من غفور الرحیم، ہر جنتی کے کان میں یہ آیت ڈالی جائے گی، القاء فرمائی جائے گی کہ اے جنت والو، اپنے اعمال کی مزدوری سمجھ کر مت کھاؤ، میرے مہمان بن کر کھاؤ۔ نزل کہتے ہیں مہمانی کو، اور مہمانی کس کی طرف سے ہے؟ غفور، جس نے بخش دیا تم کو۔ اب گناہوں کو یاد کر کے شرمندگی سے مت کھاؤ۔ تابندہ بن کر کھاؤ، چمکتے ہوئے چہرے ہوں، درخشندہ بن کر کھاؤ، شرمندہ نہ رہو کہ ہم سے حق ادا نہیں ہوا اللہ کی عبادت کا، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ یہ دے رہے ہیں۔ شرمندگی کا مت، مہمان بن کر کھاؤ، مہمان عزت سے کھاتا ہے، اور شان رحمت سے کھاؤ۔ گناہ کی مغفرت شان غفور سے ہے، نزلا من غفور الرحیم۔ دو لفظ، دو نام مبارک اللہ تعالیٰ نے جنت میں کھانے پینے والوں کے لیے اپنے دو نام نازل فرمائے۔ جنت کی نعمتوں سے عیش اور موج کرنے کے لیے دو نام نازل فرمایا کہ تم مہمان ہو، نزل، مہمان، نزل مانے مہمانی، اور کس کی طرف سے ہے؟ غفور الرحیم۔ غفور سے تم اپنے گناہ بھول جاؤ، کیونکہ جب معاف کر دیا گیا تو مردہ دفن ہو گیا، دفن کیا ہوا مردہ اکھاڑا نہیں جاتا۔ غفور سے تمہارے گناہ دفن ہو گئے، ختم، ان کو یاد بھی نہ کرو، اور شان رحمت سے کھاؤ۔ یہ انعام اور جنت جو ہے یہ مزدوری نہیں ہے، شان رحمت کا تقاضا ہے، لہذا شان رحمت سے کھاؤ، مہمان کی طرح سے۔ اور اب کوئی غم نہیں، یہاں کوئی فکر و پریشانی نہیں، جنت سے خروج نہیں، جنت میں موت نہیں، کوئی نزلہ زکام کھانسی نہیں، کبھی ٹمپریچر حرارت بخار کا نام نہیں، کبھی چاہے جتنا ٹھونس لو مروڑے غضب کے وہاں نہیں آئیں گے۔ خوب کھاؤ، ایک ڈکار آئے گی سب ہضم، اشر کی چورن کی ضرورت بھی نہیں ہوگی وہاں، ایک ڈکار آئے گی جتنا کھایا سب ہضم۔ پرندہ جا رہا ہے، دل میں تمنا ہوئی کاش اس کا بھنا ہوا گوشت اسی وقت تلایا گرما گرم سامنے آ گیا، وہاں
خواہش میں اور تکمیل خواہش میں فاصلے نہیں ہوں گے، نہ زمانن نہ مکانن، نہ زمانن نہ مکانن، یعنی ٹائم بھی نہیں لگے گا اور جگہ بھی نہیں کہ یہاں وہاں جانا پڑے گا، جہاں تمنا ہوگی وہیں آپ کی خواہش آ جائے گی مکمل ہو کر۔ پھر بتاؤ ایسے کریم مولا کو یاد کر کے اپنی جنت کیوں نہ بنا لو بھائی؟ کیسے پیارے ہیں میرے مرید؟ صلاح الدین نے سلام کہلایا، بیمار ہے، ابھی فون آیا تھا۔ وہ کہتے ہیں کتنے پیارے ہیں میرے شیخ، میں کہتا ہوں کتنے پیارے ہیں میرے مرید، جن کو میں ایک دن بھی نہیں بھولتا، روزانہ دعا کرتا ہوں، جو اس نالاخ سے کسی درجے کا تعلق رکھتے ہیں، یہاں تک کہ جو خانقاہ میں آتا ہے اس کو بھی دعا کرتا ہوں، یا اللہ جو خانقاہ میں آوے محروم نہ جاوے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام میں جنت تو ابھی کچھ دیر ہے، لیکن جنت کے سارے مزے، جس نے جنت میں مزے پیدا کیے اور مزیدار اشیاء کا خالق ہے، وہ اللہ جس کے دل میں دنیا میں آتا ہے، اپنی تجلیات خاصہ کے ساتھ متجلی ہوتا ہے، اس کے دل میں جنت کے مزے یہیں سے شروع ہو جاتے ہیں۔ میں رہتا ہوں دن رات جنت میں گویا، یہ کس کا شعر ہے؟ خواجہ عزیز الحسن مجلوب رحمت اللہ علیہ کا ہے۔ میں رہتا ہوں دن رات جنت میں گویا، میرے باغ دل میں وہ گل کاریاں ہیں۔ میں رہتا ہوں دن رات جنت میں گویا، میرے باغ دل میں وہ گل کاریاں ہیں۔ تو جو خالق جنت پر فدا ہوتا ہے تو دنیا ہی میں حاصل جنت پا جاتا ہے، جنت کا جوس پا جاتا ہے، جنت کا وٹامن پا جاتا ہے، جنت کا کیپسول اس کو اللہ یہی دے دیتا ہے۔ اور یہ انعام محنت کے کام سے نہیں ملتا، بلکہ محنت کے کام چھوڑنے سے ملتا ہے، کہ گناہوں کے کام میں محنت ہے۔ جس گناہ کو سوچ لو، کوئی گناہ ایسا نہیں جو آسانی سے ملتا ہو، تمام خطرات میں گناہ گھرے ہوئے ہیں۔ عاشق لیلا کے کھوپڑیوں پر جوتے پڑتے ہیں، عاشق مولا کے جوتے اٹھائے جاتے ہیں۔ بارش پر رحمت کی بارش ہوتی ہے اور ان سے دعائیں کراتے ہیں لوگ۔ اور بے ریش سے اس کی بیوی بھی دعا نہیں کراتی، اس کے قلب میں عقیدت نہیں آتی، وہ طبعی طور پر اس کے گالوں سے اسے پیار ہو، مگر عقلی طور پر یہ سمجھتا ہے کہ یار میرا فرما بردار ہے، اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہے۔ لیکن محنت بھی کتنی ہے اس میں سوچ لو، ایک کوٹ بلیٹ سے ایک کوٹ، پھر ڈبل کوٹ، پھر آخر میں کھونچی اکھاڑ کوٹ، ملائم گالوں کو چھیلنا۔ ایک دن ایک صاحب میرے پاس آئے، ان کا نام مرشد علی ہے، حضرت ثانی رحمت اللہ علیہ کے سگے بھتیجے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں بچپن میں بہت موٹا تھا اور میرے گال بھی میری ہڈیوں سے کافی بلندیوں پر تھے، میرے گالوں کی ہڈیوں پر بلندیاں حاصل تھیں۔ تو خواجہ عزیز الحسن مجذوب نے میرا چہرے پر گالوں کی بلندیاں دیکھ کر فرمایا، شیر، یہ وہ شیر ہے کہ جس پر شیر کہا گیا وہ خود میرے پاس آیا یہاں، اور اس نے سنایا کہ خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ نے بچپن میں میرے گالوں کے ابھار کو، بلندیوں کو دیکھ کر فرمایا، تیرے گال ہیں یا ڈبل روٹیاں ہیں؟ تیرے گال ہیں یا ڈبل روٹیاں ہیں؟ نہیں، اس میں ہڈی فقط بوٹیاں ہیں، نہیں، اس میں ہڈی فقط بوٹیاں ہیں۔ یہ ہمارے باپ دادا ہیں جو کتنے خوش دل اور خوش طبع تھے۔ آج دین کو خشک پیش کیا جاتا ہے، شدت، ہر وقت مار پیٹ۔ دین تو اتنا پیارا ہے کہ اللہ جب پیارا ہے تو اس کا دین کیسے پیارا نہ ہوگا؟ جب اس کا نبی پیارا ہے تو اس کی امت پیاری کیوں نہ ہوگی؟ اللہ والوں کی صحبتیں نہیں اٹھائی، خالی کتاب پڑھ کر جو دین سکھاتے ہیں ان کا یہی حال ہوتا ہے۔ اب دیکھو، ایک بدوی نئے ایمان لائے، ابھی آداب صحبت سے واقف نہیں تھے، مسجد نبوی میں پیشاب شروع کر دیا کھڑے ہو کر،
کیونکہ ابھی تربیت نہیں پائی، ایمان لائے، تربیت میں ایک زمانہ لگتا ہے۔ سارے صحابہ نے کہا ہاں مہ رکو رکو، کیا کر رہا ہے؟ مہ کیا مانے اس کے؟ رک جا، پیشاب روک لے۔ آپ نے فرمایا لا تضرموہ، کیا مطلب؟ لا تقطعوا بولہ، اس کے پیشاب کو کاٹو مت۔ حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ لا تضرموہ۔ لاؤ، آج بڑے بڑے اہل لغت اس لفظ سے حیران ہو جائیں گے، لغت دیکھتے رہ جائیں گے۔ جس نے مکتب کا منہ نہیں دیکھا، اللہ تعالیٰ کا سفیر ہے، وہ سرکاری زبان بولتا ہے۔ لا تضرموہ، کیا ترجمہ کیا محدثین نے؟ لا تقطعوا بولہ، اس کا پیشاب مت روکو۔ آپ نے فرمایا اس کو فارغ ہو جانے دو۔ پھر آپ نے بالٹی پانی منگوائی اور 2-3 بالٹی پانی ڈال دیا، پیشاب سب پاک ہو گیا۔ محدثین کہتے ہیں کہ اگر وہ پیشاب کی حالت میں دوڑا دیا جاتا کہ ہاں کیا کر رہے ہو، تو ساری مسجد نبوی میں ترائی کر دیتا۔ ایک انگریز ظالم کہتا ہے کہ یہ مسلمانوں کے پیغمبر کی عقل کا کمال اس حدیث میں ہے، اور میں ان کے کمال عقل کو تسلیم کرتا ہوں، مگر حسد کی وجہ سے ایمان نہیں لاتے۔ اور دوسری بات لکھی کہ جب سرور عالم صلی اللہ تعالی وسلم مکہ شریف میں فاتحانہ داخل ہوئے تو صبح کا وقت تھا، سورج نکل رہا تھا۔ 10,000 تلواروں پر جو میان سے باہر تھیں، سورج کی شعاعیں 10,000 تلواروں پر پڑ رہی تھیں، اور کافر عورتیں صحابہ کے گھوڑوں کو اپنے دوپٹوں سے ان کے گرد و غبار صاف کر رہی تھی، خوشامدانہ کہ ہمیں معاف کر دیا جائے۔ اور کافروں کے بچوں کو سرور عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے مکہ شریف کے قریب جو چھوٹے بچے نظر آئے ان کو اٹھا کر پیار کیا اور اونٹنی پر بیٹھا لیا، اور اللہ تعالیٰ کی عظمت کے سامنے آپ کا سینہ، آپ کا مبارک سینہ اونٹنی کے کجاوے سے لگ گیا اور آپ جھک گئے، آپ کی داڑھی مبارک اونٹنی کی پیٹھ سے لگ گئی۔ وہی انگریز ظالم لکھتا ہے کہ دنیا میں کوئی مظلوم جب فاتح ہوتی ہے، جو قوم ان کی آنکھیں لال ہوتی ہیں، سینے اکڑے ہوتے ہیں، کندھوں میں نشے و فراز ہوتے ہیں، تیور غضبناک ہوتے ہیں، لیکن یہ کیسا نبی رحمت للعالمین ہے کہ مکہ فتح کر رہا ہے، مظلوم شہر میں داخل ہو رہا ہے، جہاں مظلوم رہا ہو، جہاں اس کی گردن مبارک پر اوجھڑی اونٹ کی ڈالی گئی ہو، جہاں پتھر مارے گئے ہو، جہاں ستایا گیا ہو، وہاں کس طرح داخل ہو رہا ہے؟ کسی نے مبارک اونٹنی سے لگ رہا ہے، داڑھی مبارک اونٹنی کے کجاوے سے لگ رہی ہے، اس قدر کیوں جھک رہا ہے؟ عظمت الہیہ کے سامنے دبا پڑا ہوا ہے کہ اللہ کی عظمت سے ہم کو فتح ہوئی۔ یہ پیغمبرانہ شان ہے، یہ سلطانیت نہیں ہے، بادشاہت نہیں ہے، یہ نبوت کی شان ہے۔ لیکن ایمان مقدر سے ملتا ہے۔ تعریف تو اتنی کیا اس انگریز نے، مگر کافر ہی مرا۔ تو اللہ تعالیٰ جس پر فضل فرمائے، پیغمبری اللہ کے فضل سے ملتی ہے، محنتوں سے نہیں ملتی۔ پہلے فضل سے نبوت ملتی ہے، پھر کار نبوت کا حوصلہ اور ہمت اور توفیق عطا ہوتی ہے۔ آج بھی جن پر فضل ہے، ان کی صحبت میں جو لوگ رہتے ہیں، دیکھ لو صحابہ کہاں سے کہاں تک پہنچے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کافر کے سینے پر اس کو قتل کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن اس کافر نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے مبارک پر تھوک دیا غصے میں۔ آپ کو غصہ آ گیا، آپ نے بغیر قتل کے اسے چھوڑ دیا، اتر آئے، فرمایا اب قتل نہیں کروں گا، دوبارہ قتل کروں گا، کیونکہ اس وقت مجھے غصہ آ گیا۔ میں اگر قتل کرتا اس کافر کو تو اللہ کے لیے قتل نہ ہوتا، یہ ہمارا نفسانی انتقام غصے سے ہوتا۔ میں غصے میں کسی کو قتل نہیں کرنا چاہتا، میں اللہ کے لیے چاہتا ہوں قتل کرنا۔ یہ صحبت کا فیض دیکھا آپ نے، کتنا اخلاص پیدا ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مرتبہ حضرت بلال حبشی کے لیے نکل گیا، اے بلال تم کالے ہو، فوراً ہوش آ گیا، تنبیہ عطا ہوئی، صحبت کا فیض ہے یہ، فوراً لیٹ گئے، فرمایا بلال یہاں ہو، عمر کے جسم پر اپنے پیر سے رون دو اس کو، کیوں تم کو کالا کہا؟ کالے گورے سے کیا ہوتا ہے، تم اللہ کے پیارے ہو۔
کیسی اصلاح کی ہے. یہ وہ خلیفہ روبدار ہے کہ جس نے قافلے صحابہ کے ساتھ چلتے ہوئے پیچھے مڑ کے دیکھا تو سب صحابہ گھٹنوں کے بل مارے ڈر کے گر گئے. اس قدر ہیبت و روب والا امیر المومنین. اس نے اپنے جسم پر بلال حبشی سے کہا کہ آپ میرے جسم پر چلو یا سیدی بلال. لیکن بلال حبشی کی مجال تھی کہ حضرت عمر پر پیر رکھ دیتے. ہر حکم پر عمل نہیں کیا جاتا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ میں کہ اے علی یہ کافر صلح جو کر رہے ہیں یہ کہتے ہیں یہاں رسول نہ لکھا جائے. اگر ہم رسول مانتے تو جھگڑا ہی ختم ہو جاتا. لہذا محمد لکھیے نام لکھیے رسول کا لفظ کاٹ دیجیے. تو تم رسول کا لفظ کاٹ دو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حکم کو نہیں مانا. بعض وقت بعض حکم کو نہیں ماننے کی طاقت ہی نہیں ہوتی کہ میں کس ہمت کیسے جرأت کروں کہ آپ کے نام کے ساتھ رسول کاٹوں. واللہ لا امحو کا خدا کی قسم میں نہیں مٹا سکتا اس لفظ کو اور اس کا مٹانا آپ کو مٹانے کے مترادف ہے. واللہ لا امحو کا مہا یمحو مانے مٹانے کے آتے ہیں. بخاری شریف کی روایت ہے. یہ روایت مجھے میرے شیخ نے پڑھائی تھی آج سے 50 سال پہلے. اور دیکھو اس وقت کیسی یاد آئی ہے جو شاید میں نے 20 سال کی گلشن اقبال کی خانقاہ میں پہلی دفعہ یہ بیان کر رہا ہوں. میرے بیٹے اور میرے سب پوتے جانتے ہیں میرے دوست بھی کہ میں کتاب دیکھ کر یہاں تقریر نہیں کرتا ہوں مگر اللہ تعالیٰ میری مدد فرماتے ہیں. تو میرے شیخ نے فرمایا کہ اس وقت میں یہی ادب ہے حکم کا کہ واللہ خدا کی قسم میں آپ کے نام کے ساتھ آپ کا نام نہیں مٹا سکتا. یعنی رسول کو میں نہیں مٹا سکتا. میرے اندر طاقت نہیں ہے. بندہ معذور ہوتا ہے اس وقت. یہ عرض کر رہا ہوں کہ دنیا میں عیش جنت دنیا میں جنت کا عیش اور رش کے دونوں جہان زندگی چاہتے ہو یا نہیں تو اپنی منمانی چھوڑ دو رب چاہی زندگی شروع کر دو. اپنی منمانی زندگی چھوڑ کر رب چاہی زندگی رب جیسے تمہیں چاہتا ہے جیسی صورت جیسی سیرت رب چاہی زندگی جس نے پیدا کیا جس نے گال بنائے اس کا حق زیادہ ہے. گالوں کو پیار کر دینے والے تم نے گالوں کو نہیں پیدا کیا ہے. ماں کے پیٹ میں گال اللہ نے بنایا ہے. اس پر خدا کا حکم چلے گا. دنیا میں کسی طاقت بین الاقوامی کوئی کلچر اور تہذیب شریعت پر غالب نہیں آ سکتی ہے. شہید ہو جائے گا مسلمان لیکن اپنی تہذیب اور کلچر اور سنت کو نہیں چھوڑ سکتا. یہ انعام کیسے ملتا ہے؟ صحبت سے ملتا ہے مگر صحبت میں لوزنگ نہ ہو. ایک حاجی لایا ٹیپ ریکارڈر اور پلک پر لگایا اور لبیک اللہم لبیک سننا چاہتا تھا لیکن آواز نہیں آئی تو کہنے لگا میرا پیسہ تو گیا. ایک شخص اٹھا جو بجلی کا ماہر تھا اس نے پلک کو اور دھکا دیا. جب کنیکشن صحیح ہو گیا تو آواز آنے لگی. شیخ کی خالی صحبت اور دسترخوان پر حاضر سفرہ اور ہم سفر ہونا کافی نہیں ہے. دل سے اس کے احکام کو بجا لاؤ اگرچہ جان چلی جائے. یہ اصلی مرید ہے. مرید باب افعال ہے. باب افعال میں صلب حمزہ کی خاصیت ہوتی ہے. کیا مطلب؟ مسلوب الارادہ. یہ مرید کیا ہے؟ ارادہ اس کا مصدر ہے. تو باب افعال میں کیا خاصیت ہوئی کہ اس کا ارادہ ہی ختم ہو گیا. اب جو شیخ کا ارادہ ہوگا وہی یہ اس پر عمل کرے گا. مردہ بدست زندہ. اگر وہ کہتے خبردار نظر مت ڈالنا کسی لڑکے پر یا لڑکی پر, خبردار پیر مت دبوانا, مجاز ہے وہ مرید اگر لائق ہے اور خبیث و گدھا نہیں ہے تو شیخ کے احکام کو فراموش نہیں کر سکتا. جو یہ کہتے میں بھول گیا تھا تو ظالم ہے وہ شخص. یہ فراموشی اس کی کمیلا پن اور گدھا پن ہے. وہ اس قابل نہیں کہ خانقاہوں میں رکھا جائے. یہ تو اہل اللہ کا صبر و ضبط ہے اور ان کا نباہ کرنے کا حوصلہ ہوتا ہے. تو انشاءاللہ تعالی
آج بھی اللہ کی رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں اور اللہ کی محبت کے شراب کے خم اور بیٹھے سب سیل مہر بند موجود ہیں. ہنوز آبر رحمت درفشانت، وہ اللہ کی رحمت کا بادل ابھی موتی برسا رہا ہے. ہنوز آبر رحمت درفشانت، اللہ کی رحمت کا ابر بادل موتی برسا رہا ہے. اور خم و خمخانہ با مہر و نشانت، اور جتنے میخانے اللہ کی محبت کے سب سیل بند موجود ہیں. اور حکیم الامت فرماتے ہیں خدا کی قسم، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں خدا کی قسم، جب کوئی ولی اللہ دنیا سے جاتا ہے اس کی کرسی پر اسی درجے کا ولی اللہ بیٹھال دیتا ہے. یہ قیامت تک میخانہ آباد رہے گا اللہ کی محبت کا. یہ ہم زندگی میں ان کی قدر نہیں کرتے. ارے بھائی وہ حضرت تو حضرت ہی تھے، اب تو ان کے لوگ ہیں، وہ کہاں بات ایسی نہیں. حکیم الامت نے قسم کھائی اگر مجدد ملت اور حضرت مولانا اشرف علی اللہ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ پر آپ کا عقیدہ ہے تو یقین کر لو کہ حضرت نے قسم خدا کی قسم، کوئی ولی اللہ نہیں جاتا دنیا سے جب تک اس کی کرسی پر دوسرا ولی اللہ پیدا کر دیتا ہے. مگر زندگی میں قدر نہیں ہوتی. جب وہ مر جاتا ہے تب کہتے ہو نور اللہ مرقدہ ورفع اللہ روحہ. 2 سطر کے القاب پھر لگتے ہیں اور زندگی میں قدر نہیں ہوتا. ارے وہ کہاں بات ہے. یہ اصل میں اللہ سے محبت کی بیزاری کی علامت ہے. جس کو جان پیاری ہے آج بھی وہ حکیموں سے علاج کراتا ہے. یہ نہیں کہتا دہلی قبرستان سے جب حکیم اجمل خان زندہ ہو کر آئیں گے ان سے علاج کرائیں گے. سٹر پٹر قسم کے حکیموں سے علاج کرانا میری توہین ہے. کوئی ایسا کوئی مریض ایسا ہے؟ عزت کو خاک میں ملاتے ہو. یہی کہتے ہو جو حکیم اس وقت ہیں جلدی لاؤ. اگر بہت زیادہ کوالیفائڈ نہیں ہے تو جیسا بھی ہے لاؤ، تجربہ ہی سے صحیح، چٹکلائی کے لیے جان پیاری ہے. لیکن مرشدین کامل اختیار کرو، کیونکہ اطباء کم ہو سکتے ہیں، مرشدین کم نہیں ہو سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اپنے دین کی حفاظت کا قیامت منظور ہے. مرشد میں جلدی نہ کرو، مرشدین کی تلاش میں جلد بازی مت کرو. اس کی صحبت کا زمانہ دیکھو. ایک آدمی نے حکیم اجمل خان کے ساتھ 2 سال مطلب کیا ہے، دوسرا حکیم 10 سال مطلب کر چکا ہے. کس کو اختیار کرو گے؟ خود فیصلہ کر لو. چاہے اس کے پاس طبیہ کالج کراچی کی ڈگری ہو، بہت شاندار ہو، فرسٹ ڈویژن پاس ہو، لیکن جو حکیم اجمل خان کا صحبت یافتہ ہے علاج اس کا کراؤ. اور جس کا صحبت کا زمانہ زیادہ ہو. آپ بتائیے اگر 2 حکیم ہیں آپ کے گلشن اقبال میں یا کراچی میں یا کہیں، ایک حکیم ہے جو 2 سال رہا حکیم اجمل خان کے ساتھ، دوسرا حکیم شاگرد اس کا 10 سال تک تھا، تو آپ قابلیت دیکھو گے یا صحبت کا زمانہ دیکھو گے یا ڈگری دیکھو گے؟ اللہ تعالیٰ ہی عقل سلیم اور فہم سلیم عطا فرمائے. شاہ راہ اولیاء سے اپنے شیخ کو بھی ملاتے رہو. سن لو اس کو، میں وہ شیخ نہیں ہوں کہ زبردستی ورغلا کے پھنساؤں. میں خدا تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ جس کی قسمت کا اور جس کی اصلاح میرے حصے میں ہو، اکثر جس کے لیے مفید ہو اس کو اکثر کے پاس بھیج دے، اور جس کا حصہ کہیں اور ہو اس کو اس پیر کے پاس بھیج دے. لیکن حکیم الامت کا ارشاد ہے کہ اپنے شیخ کو شاہ راہ اولیاء سے ملاتے رہو، اور شیخ بھی اپنے اعمال کو، اپنی راہ کو راہ اولیاء سے ملاتا رہے. اپنی راہ کو وہ شیخ بھی شاہ راہ اولیاء سے ملاتا رہے. اگر متفرد ہو گیا اور اس کا مثل روئے زمین پر کوئی نہیں ہے تو سمجھ لو خطرناک معاملہ ہے. کیونکہ صدر عالم صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت میں ایک جماعت حق پر قائم رہے گی، اور جماعت کم سے کم 3 ہونا چاہیے. اس لیے کوئی کتنے ہی دعویٰ کرے کہ ہم جیسا کوئی نہیں ہے، پورے 1400 برس کے اندر مجھ جیسا قابل کوئی نہیں پیدا ہوا، تو سمجھ لو یہ سب گمراہ ہے. کیونکہ 3 ثابت کرو. حدیث میں آتا ہے کہ لا یزال طائفۃ منی، میری امت میں ایک جماعت رہے گی. جماعت 3 سے بنتی ہے، 3 سے کم کو نام جماعت نہیں ہے. لہذا جس شخص کا عقیدہ کتابوں سے تم کو حاصل ہو
اس کو پہلے دیکھو کہ اس جیسا تین ہے یا نہیں دنیا میں. یہ حق الامت کا ارشاد ہے شاہ راہ اولیاء سے اپنے شیخ کو بھی ملاتے رہو, اور شیخ کو بھی فرض ہے کہ وہ شاہ راہ اولیاء سے ہٹ کر کسی پگڈنڈی اور کسی اور گلی میں نہ گھس جائے. یہ بہت بڑا فارمولہ میرے حق الامت نے دیا ہے کہ اپنے زمانے کے مشائخ سے ملتے بھی رہو, ملنا جلنا بھی رکھو. جو کسی سے نہیں ملے گا تو سمجھ لو اس کا اعتدال اور بقا قائم نہیں رہے گا. اگر الگ رہنا اللہ کو اتنا پسند ہوتا تو جماعت واجب نہ ہوتی. عاشقان خدا سے ملنا پنجگانہ جماعت کے واجب ہونے کی دلیل ہے. اور پھر عاشقوں کی تعداد بڑھاتے رہو. جمعے کے دن بھی اور زیادہ عاشقوں سے ملو, اور عید بقرعید کو اور عاشقوں سے زیادہ ملو, اور حج کرنے جاؤ عمرہ کرنے تو بین الاقوامی عاشقوں سے ملو. اور یہ تمہارا پنڈ عاشقوں سے ملنا دنیا میں تو رہے گا, جنت میں بھی تم کو نہیں چھوڑوں گا. جنت میں بھی تم کو نعمتوں میں مشغول نہیں ہونے دوں گا جب تک کہ فتح کی عبادی پر عمل نہیں کرو گے. جنت میں داخل ہونے کے وقت یہ اعلان ہوگا فتح کی عبادی پہلے میرے عاشقوں سے ملو, میرے عاشقوں سے ملو, کیونکہ یہ حامل منیم ہیں, ان کے دل میں مولا ہے, اور جنت جو ہے مخلوق مولا ہے. تم بھی مخلوق, اور مخلوق سے ملو گے تو ٹوٹل مخلوق آ جائے گا. پہلے میرے عاشقوں سے ملو کہ یہ خالق جنت دل میں لیے بیٹھے ہیں تاکہ مخلوق خالق جنت سے مل لے. یہ ہر وقت تمہارے اختیار میں ہے, دیدار کبھی کبھی ہوگا, لیکن اختیاری مضمون کو کیوں چھوڑتے ہو؟ اللہ والوں سے تو ہر وقت تمہارے اختیار میں ان سے ملاقات کرنا. اسی لیے حق الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کاروبار کرو, فیکٹری چلاؤ, مگر جب فارغ ہو جاؤ تو جس طرح سے ایسا بھاگو وہاں سے جیسے بیت الخلا سے نکل کر بھاگتے ہو. یہ سب لیٹرین ہیں, دنیا سے نکل کے بھاگو اور کسی ولی اللہ سے تھوڑی دیر کے لیے مل لو تاکہ جو زنگ لگ چکا ہے وہ رنگ میں تبدیل ہو جائے. دنیا کی محبت کا جو زنگ ہے وہ اللہ والوں کے رنگ سے تم خوش رنگ ہو جاؤ, ورنہ بدرنگ ہو جاؤ گے اور زنگ بھی لگ جائے گا, اور کشتی میں سوراخ بھی ہو جائے گا, اور پانی داخل ہو کے کشتی کو ڈبو بھی دے گا. اسی لیے بحری جہازوں کو پینٹ کرایا جاتا ہے. ایک چکر دو چکر ہانگ کانگ یا حج کے زمانے میں جہاں بھی جائیں, جو سمندر سے کے پانی سے ٹچ ہوتے رہتے ہیں ان تمام بحری جہازوں کو پینٹ کرایا جاتا ہے, ورنہ زنگ لگ جاتا ہے. زنگ کے بعد سوراخ ہو جاتا ہے لوہے کے اندر. تو جو اللہ والوں سے اپنا رنگ و پینٹ نہیں کراتے رہتے ان کے دل میں سوراخ ہو جاتا ہے, اور دل کی کشتی ان کی ڈوب جاتی ہے. غرق غفلت دنیا کی غفلت میں ڈوب جاتی ہے. اس لیے جتنے بھی کاروباری حضرات کی خدمت میں از راہ یاری اکثر یہ فضل باری پیش کر رہا ہے کہ کاروبار سے فارغ ہو کر چاہے کتنے ہی پیٹرول ہو, فکر مت کرو. پیٹرول کی قیمت نہیں ہے, موٹر کی قیمت ہے. اگر انجن خراب ہو گیا تو پیٹرول کہاں ڈالو گے؟ چاہے 1 منٹ کی ملاقات ہو جائے. حکیم الامت مجدد الملت کو کی زیارت کے لیے کانپور سے خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ اتوار کے دن چھٹی ہوتی تھی, ڈپٹی کلکٹر تھے وہاں. سنیچر کی شام کو اپنی ڈیوٹی کر کے شام کو چلے اور سہارنپور تھانہ بھون پہنچ کر حکیم الامت کو ایک نظر دیکھا, ایک نظر, اور ملاقات بھی نہیں کی, اور دوسری ریل سے مجبوراً بیٹھ کے پھر کانپور آ گئے. لوگوں نے بتایا کہ آپ کا ایک عاشق خواجہ عزیز الحسن مجذوب 1 منٹ آپ کو کھڑے ہو کر خانقاہ کی صحن میں آپ کو زیارت کر کے واپس گیا, کیونکہ ملازمت کا معاملہ تھا. جوش کے ساتھ ہوش بھی ہوتا ہے, یہ نہیں کہ بس جوش میں نکل گئے تو بس ہوش نہیں رہا. نوکری جائے یا کچھ بھی ہو, بعد میں فاقے ہو رہے ہیں, ماں باپ گالیاں دے رہے ہیں ان کے مربیوں کو بھی کہ میرے بیٹے کی نوکری گئی, اب ہم کہاں سے کھانا بڑھاپے میں, اب کیا ہوگا. جوش رہے مگر جوش پر ہوش غالب رہے, اور اہل علم سے مشورہ لیتے رہو. علماء سے سوال کرنے کے لیے فَاسْأَلُوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون, اے وہ قوم جن کو علم دین پورا حاصل نہیں ہے ان پر فرض کیا اللہ تعالیٰ نے کہ اہل ذکر سے مشورہ لیتے رہو. اور سارے مفسرین کا اجماع ہے
المراد باہل ذکر اہل العلم، یہاں اہل ذکر سے مراد اہل علم ہے، کیونکہ لا تعلمون ہے. لا تعلمون اگر لا یعلمون سے پوچھے گا تو کیا ملے گا؟ جو لا یعلمون ہے وہ یعلمون سے پوچھے. اگر ادھر بھی لا لگا ہوا ہے ادھر بھی لا لگا ہے تو دونوں لا مل کے مسٹر لا ہو گئے. غیر عالم عالم سے پوچھے گا. لہذا مفسرین لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اگر تم بے علم ہو، شریعت کے مسائل کا علم نہیں ہے، حدود شریعت کا تم کو علم نہیں ہے، تو اہل علم سے پوچھو. پھر سوال یہ میرے شیخ نے فرمایا، شاہ عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیری نکتہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اہل علم کو اہل ذکر کیوں نازل فرمایا، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الْعِلْمِ کیوں نازل نہیں فرمایا، جبکہ تمام مفسرین کا اجماع ہے کہ یہاں اہل ذکر سے مراد اہل علم ہے، کیونکہ ادھر لا تعلمون ہے. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اگر بے علم کو بے علم سے مسئلہ پوچھنے کو بتایا جائے گا. یہ لا تعلمون بتا رہا ہے کہ یہ عالمون لوگ ہیں اہل ذکر. اگر وہ ذاکر بھی جاہل غیر عالم ہو وہاں کام نہیں چلے گا. المراد باہل ذکر اہل العلم، اس پر اجماع ہے مفسرین کائنات کا. میرے شیخ نے فرمایا کہ علماء دین کو اللہ نے اہل ذکر کیوں نازل فرمایا، اہل علم تو نازل نہیں فرمایا. فرمایا کہ علماء دین میں بھی اس اہل علم سے پوچھا کرو جس پر میری یاد غالب ہو، اہل ذکر بھی ہو. جو میرے ذکر سے غافل ملا ہوگا وہ کسی وقت فروخت ہو سکتا ہے، بک سکتا ہے، غلط مسئلہ بتا سکتا ہے، پیٹو ہو سکتا ہے. اتنا علم عظیم ہے یہ کہ اللہ نے ان علماء سے مسئلہ پوچھنے کا حکم دیا جو اہل ذکر ہیں، جن پر اللہ کی یاد غالب ہے. وہ فروخت نہیں ہو سکتے، آپ کو صحیح مسئلہ بتائیں گے، بکاؤ نہیں ہو سکتے. شمس الدین تبریزی کو اسی لیے قبول کیا معرومی نے اپنے مرشد بنانے کے لیے کہ من غلام آنکھ نہ فروشد وجود. میں اس شمس الدین تبریزی کا غلام بنا مرید ہوا کہ اپنی زندگی کو فروخت نہیں کرتا. میرا پیر بکاؤ مال نہیں ہے. جذبہ سلطان با افضال وجود. اگر میرا پیر شمس الدین تبریزی فروخت ہوتا ہے تو اللہ کے محبت پر اپنی جان و مال اور خواہشات اور جوانی کی بازیاں لگاتا ہے. یہ وہ نہیں کہ نفس کے کہنے سے گو اور موت کے مقام پر اپنی داڑھی کو بے آبرو کرتا ہوں. لہذا اللہ تعالیٰ ایسا ہی شیخ ہم سب کو عطا فرمائے. الحمدللہ میں نے 10 برس اپنے شیخ کو بازاروں سے گزرتے دیکھا، باوضو تلاوت کرتے ہوئے اپنا گھوڑا اپنا تانگا، اور گھوڑا کیسا ذکر کرتا تھا، باقاعدہ یوں کرتا تھا. حضرت فرماتے دیکھو یہ لا الہ الا اللہ کا ذکر کر رہا ہے، برابر یوں کرتا رہتا. اس پر باوضو تلاوت کرتے ہوئے جاتے تھے. کبھی کسی دکان کو نہیں دیکھا کہ یہ مٹھائی کی ہے کہ یہ کپڑے کی ہے. بازار سے گزرا ہوں، خریدار نہیں ہوں. اور جہاں کسانوں کے پیشاب پیخانے جو کسان جو جانوروں کے کھاد کے لیے رکھتے ہیں، گوبر کا اسٹاک، وہاں حضرت تلاوت بند کر دیتے تھے اور فرماتے تھے اب تلاوت نہیں کروں گا جب تک کہ یہ بدبو جو آ رہی ہے گوبر کے اسٹاک سے، اس اسٹاک سے جب میں آؤٹ آف اسٹاک ہو جاؤں گا تب اللہ کا نام لوں گا. کیونکہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو بدبودار مقام پر اللہ کا نام لے گا اندیشہ کفر ہے اس کے لیے. اس لیے بیت الخلاء میں اللہ کا نام لینا منع ہے. لیکن اگر آپ لوگ بھی چاہتے ہیں کہ آپ لوگ بھی بکاؤ مال نہ رہیں، اللہ پر فدا رہیں، آپ کی زندگی کی ہر سانس اللہ پر فدا رہے اور ایک سانس بھی اللہ کو ناراض کر کے حرام لذت اینٹھنے کی غیر شریفانہ حرکتوں سے پاک ہو جائیں اور منہ اجالا ہو قیامت کے دن، اور دنیا میں بھی انشاءاللہ اللہ عزت دے گا. کوئی پوچھے نہ پوچھے، اس کے وہ اپنے قلب میں خالق سلاطین کائنات کے تاج و تخت کا نشہ رکھے گا، سارے عالم کی بریانیوں کباب کا نشہ رکھے گا چٹنی روٹیوں میں، سارے عالم کے چاند ستارے اور سورج کی روشنیوں کا غیر فانی اسٹاک و خزانہ اپنے دل میں پائے گا. سورج چاند اس کے اگر ان کا نور اللہ والوں کا ظاہر ہو جائے تو سورج چاند میں گرہن لگ جائے، کیونکہ اللہ کا نور ہے وہ مخلوق ہے. نور خالق اور نور مخلوق میں فرق ہوتا ہے. آپ نہیں لا سکتے سورج و چاند، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کے قلب کے نور کو مخفی دل میں رکھتے ہیں
ظاہر نہیں کرتے کہ سورج و چاند میں گرہن لگ جائے گا تو دنیا میں کوئی کافر نہ رہے گا، پرچہ آؤٹ ہوگا، عالم غیب نہ رہے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے اور اپنے اولیاء کا یہ نور ہمارے دلوں میں ڈال دے، اور ہم لوگوں کو بھی بکاؤ مال نفس شیطان کے چکروں میں اور حرام لذتوں میں ہماری زندگی قابل فروخت نہ رہے۔ اے خدا، اگر ہم بکیں تو آپ کے نام پر بکیں، اگر ہم فروخت ہوں تو آپ کی شریعت پر بکیں، آپ کے قانون پر بکیں، آپ کی محبت پر فروخت ہوں، اور ہم سب کے سینوں میں آپ جو اولیاء اللہ کا دل رکھتے ہیں، اگرچہ ہم نالائق دل رکھتے ہیں، ہمارے دل کی کنڈیشن بالکل خراب ہو چکی ہے، لیکن جاپانیوں کے آپ خالق ہیں جو خراب کنڈیشن کی موٹروں کو ریکنڈیشن کرتے ہیں۔ آپ کی رحمت سے فریاد ہے کہ اکثر کو، میرے احباب و میرے اولاد کو، جو دل کے پرزے گناہ کرتے کرتے جن کی کنڈیشن تباہ ہو چکی ہے، آپ ان پرزوں کو بدل کر ہمارے قلب کے ان گناہ پسندی کے پرزوں کو نکال کر آپ تقویٰ کے پرزے ڈال دیجئے، اور اولیاء اللہ کے دل کے پرزے ڈال دیجئے، اور ہمارے دلوں کو ریکنڈیشن کر دیجئے، اور ایسا ایمان یقین عطا فرمائیے کہ ہم کہیں فروخت نہ ہو، نہ باعوض سلطنت، نہ باعوض حسن کی دولت، نہ باعوض شمس و قمر، نہ باعوض ارض و سما، نہ باعوض بحر و جبل، ساری کائنات سے ہم بک نہ سکیں۔ اگر ہم فروخت ہوں تو آپ کے نام پر بکیں۔ اور نفس کیا کتی ہے، کیا بیچتی ہے، یہ نفس کیا بیچتا ہے اگر اللہ کا کرم ہمارے دل پر ہو؟ نفس میں کوئی طاقت نہیں ہے، اللہ کا مخلوق ہے، ستنا مخلوق ہے، ہمارا بسو ہے، اچھا مخلوق بھی نہیں ہے، خراب مخلوق ہے۔ اللہ الا ما رحم ربی، اگر اللہ کی رحمت ہمارے دل پر ہو جائے اور نفس پر ہو جائے تو ہمارا نفس ہمارا ہی نہیں رہے گا، یہ نفس ہمارا نفس لوامہ بن جائے گا، اور نفس مطمئنہ بن جائے گا، نفس راضیہ بن جائے گا، نفس مرضیہ بن جائے گا، یہ خود اللہ کا پیارا بن جائے گا، اور اللہ تعالیٰ کا کو پیار کرنے والا بن جائے گا، اور اللہ کا پیارا بھی بن جائے گا۔ جہاں نفس، جس نے نفس ہمارا نام رکھا ہے، اسی اللہ نے نفس لوامہ، نفس مطمئنہ، نفس راضیہ، نفس مرضیہ بھی قرآن پاک میں نازل فرمایا۔ معلوم ہوا کہ اس نفس کے 5 نام قرآن میں آئے ہوئے ہیں۔ نفس ہمارا تو مہادش و بدماش ہے، اس کے بعد اللہ کی رحمت جس پر ہو جائے تو اس کا نفس لوامہ، پھر اپنی گناہوں پر اسے ندامت جب شروع ہو جائے تو سمجھ لو اس کا نفس ہمارا نفس لوامہ میں کنورٹ ہو گیا۔ اس کے بعد جب اللہ کی یاد سے اس کو چین ملنے لگے تو اب نفس مطمئنہ ہو گیا۔ اس کے بعد جب اللہ کو پیار کرنے لگے تو نفس راضیہ ہو گیا، اور جب اللہ بھی اس کو پیار کرنے لگے تو نفس مرضیہ ہو گیا۔ اسی حالت میں اللہ ہم سب کو اٹھائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ رب لا تجعلنا